امام مجدد دین و ملت اعلی حضرت نے کہا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں مجھتے ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مصر میں ایک ملک میں کٹی ہے, فلسطین میں نہیں کٹی, شام میں نہیں کٹی, اور پاس ماضی میں کٹی, اب نہیں کٹتی. لیکن مصطفیٰ کا جمال آج بھی المتین اپنی جانیں قربان کرتا ہے. آج بھی ممتاز قادری اپنی جان مصطفیٰ کے نام پر قربان کرتا ہے. آج بھی عمر چیمہ اپنی جان مصطفیٰ کے نام پر قربان کرتا ہے. تیرے نام پر, تیرے حسن پر, تیرے جمال پر, تیرے کمال پر, تیرے نوال پر, تیرے شمال پر تیرے غلام آج بھی اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار. اور جس شخص کے دل میں یہ جذبہ اور نیت نہ ہو کہ مشکل وقت میں میں اپنی جان اپنی آقا کے نام پر قربان کر دوں گا, اس سے بڑا کائنات میں منافق کوئی نہیں, اس سے بڑا منافق اور غدار کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہماری جانیں اللہ کے نام پر, مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو. اس وجہ سے عزت و ناموس مصطفیٰ کا تحفظ یہ اسلامی ریاست مسلمان اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. ابھی آپ نے شاہ صاحب سے سنا کہ قبر میں نماز کا کوئی سوال نہیں, زکوٰۃ کا کوئی سوال نہیں, حج کا کوئی سوال نہیں, جو ہے اعمال صالحہ دیگر ان کا قبر میں کوئی سوال نہیں. یہ سارے سوالات حشر کے دن ہوں گے. قبر میں ایک ہی سوال ہے, جس نے محمد کو پہچانا بیڑا پار ہے, جس نے حضور کو پہچانا. قبر کے امتحان کی بنیاد ہی پہچان مصطفیٰ رکھا. حضور کی معرفت اور حضور کی پہچان جس کو نصیب ہو گئی. اور اعلیٰ حضرت نے کہا جب فرشتے قبر میں مجھ سے سوال کریں گے کہ احمد رضا بتا, نگاہ اٹھا, دیکھ کون ہے, ما کنت تقول فی حق حضرت ھذا الرجل محمد, جب مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا مجھ سے پوچھتے ہو, میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بلال حبشی کی طرح آخری وقت آیا, بیوی نے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر رونے کی کوشش کی کہ میں پریشان ہوں. آپ نے فرمایا مبارکبادیاں دے. کہنے لگی میرا شریک حیات جا رہا ہے, کس بات کی خوشخبریاں اور مبارکبادیاں. کہا اس بات کی خوشخبری دے کہ بلال قبر میں جانے والا ہے, قبر والے کا دیدار ہونے والا ہے. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. اگر فرشتے بھی اٹھائے تو ان سے یوں کہوں اب پائے ناز سے ہے فرشتوں, کیوں اٹھوں, مار کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے, مار کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے. زندگی ویسے بھی تو جانی ہے, اگر مصطفیٰ کے نام پر جائے تو قربان جائے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نماز سے بجا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا, کروں کیا کروڑوں جہاں میں. ارے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم کو قتل و غارت یا کوئی خون ریزی یا کوئی بلڈ شیڈ اس کی ہمدائی ہے نہیں. سب سے زیادہ امن کے ڈیمانسٹریٹر اہل سنت والجماعت, یہ صوفیاء کی مجلس میں بیٹھنے والے, اولیاء کا پیغام ہم کرنے والے, امن کی طاقت کو پاور آف ٹیرر نہیں, پاور آف پیس کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے. لیکن اس پاور آف پیس سے یہ مراد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے حرف گیری کرتا رہے, حضور کی شان پر جو ہے انگلیاں اٹھائے. جب حسان بن ثابت کفار کی حجب کے مقابلے میں حضور کی نعت بیان کرتے, میرے آقا دعا دیتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرما. علامہ حفاظی نے لکھا مدد کا معنی یہ ہے اے اللہ حسان کے ذہن میں وہ مضامین الہام کر, القا کر, بیان الہام کرتا رہے. حسان اپنی زبان سے محمد کی شان بیان کرتا. شان بیان کیا کرتے ہیں, احسن من کلم ترا کرتا, اجمل من کلم ترا دل نساء. یا رسول اللہ آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. بولو میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. وجہ یہ ہے کہ کسی ماں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خوبصورت جنا ہی نہیں, کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آگے یہ کہتے ہیں کہ آج تم حضور کی شانیں
حد سے زیادہ بیان کرتے ہو، میں ان سے پوچھتا ہوں حد تم بتا دو شامی کرام بیان کریں، حد کیا ہے؟ عمرہ شریف کے تاجدار نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی، اتنے جانی ڈولن دی۔ دربار رسالت کا شاعر بارگاہ نبوت میں کھڑا ہو کر کہتا ہے خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے، ہر سکم سے، ہر عیب سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا ہے۔